السلام علیکم یارواں نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں مہرین افتخار. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر. وزیراعظم کا جنوبی بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی سست رفتاری اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہ بلانے پر اظہار برہمی. بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا ماہانہ اور ایگزیکیوشن کمیٹی کا اجلاس 15 دن بعد بلانے اور 200 ارب کے منصوبوں پر تیزی سے کام کرنے کی ہدایت. وزیراعظم کا تربت ایئرپورٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے، گوادر اور تربت میں زیر تعمیر نرسنگ کالجز پر کام تیز کرنے کا حکم. کہا بلوچستان میں بکھری آبادی کے باعث مسائل دیگر ملک سے مختلف ہیں. بلوچستان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے حل تلاش کرنا ہوں گے. بلوچستان میں منصوبوں کے جائزے پر ہر ماہ اجلاس کی صدارت کروں گا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت مخالف ملک گیر تحریک کا آج سے آغاز. مہنگائی کے خلاف پہلا مظاہرہ ریگل چوک کراچی میں ہوگا. قیادت مولانا فضل الرحمان کریں گے. پی ڈی ایم کے رہنما اور کارکن شریک ہوں گے. ابھی کوئی نئی حکومت بننے نہیں جا رہی، نہ مجھے وزیراعظم بنایا جا رہا ہے. میرے وزیراعظم بننے سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا. خورشید شاہ کہتے ہیں نون لیگ میں کوئی دو دھڑے نہیں، ایک ہی ہے. حکومت کے خلاف اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر ہے. اپوزیشن کو جمع کرنے کا کریڈٹ سب کا ہے. اب ہر چیز بہتر ہوتی جائے گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. لانگ مارچ بہت دور ہے، اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا. اسپیکر کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. ڈرافٹنگ ہوئی ہے وہ فروغ نسیم صاحب نے کی ہے. اسی طرح سے جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ ہمارے کیبنٹ کے بڑے معزز ممبر ہیں. یہ جو قانون آپ کو معلوم ہے اسمبلی میں جانے سے پہلے کیبنٹ اپروو کرتی ہے. سو ایم کے ایم کے وزراء نے بھی اور پی ایم ایل این پی ایم ایل کیو کے وزراء نے بھی اس کے اوپر اپروول دی ہے. تو وہ ایم کے ایم اور کاف لیگ کو ای وی ایم کا تجربہ کر کے دکھایا. دونوں جماعتوں کے وزراء نے کابینہ میں بل پر اعتماد کا اظہار کیا تھا. میٹنگ منٹس نکال کر دیکھ سکتے ہیں. انتخابی اصلاحات کا ڈرافٹ ایم کے ایم کے فروغ نسیم اور آئی ووٹنگ کو امیر الحق دیکھ رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں ایسے مواقع پر ہر پارٹی اپنا مفاد دیکھتی ہے، اپنے جائز مطالبات کے لیے دباؤ ڈالتی ہے. اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر سوچ وچار کے لیے ایک اور موقع دیا گیا ہے. اپوزیشن کو ہماری تجاویز پسند نہیں آئی تو اپنی تجاویز لے آئیں. راحت ہونی چاہیے، لیکن اصلاح صرف ای وی ایم نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی بنائیں، یہ الٹے سیدھے بل مت لے کر آئیں. آج جو خط ہے یہ بھی مکمل بدنیتی پر مبنی ہے. یہ تو ہم نے اصرار کیا جب کہ زبانی باتیں مت کریں، خط لکھ کر بھیجیں آپ کیا چاہتے ہیں، تو پھر یہ خط آیا. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی بنائیں، بل نہ لائیں، ہمارے تحفظات ختم ہو جائیں گے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اسپیکر کا خط بدنیتی پر مبنی ہے، جو باتیں لکھی وہ حقائق پر مبنی نہیں. مسئلہ ای وی ایم کا نہیں، الیکشن کے نظام کا ہے. ای وی ایم صرف 6 ممالک میں رہ گیا، وہ بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. انتخابی اصلاحات الیکشن چوری کو نہیں روک سکیں گی. آئین میں ترمیم کر دیں، جو الیکشن میں مداخلت کرے گا آرٹیکل 6 لاگو ہوگا. پنجاب حکومت سے تحفظات کاف لیگ کی اہم بیٹھک آج ہوگی. سینیٹر کامل علی آغا کہتے ہیں پنجاب حکومت کے رویے پر شکایات آ رہی ہیں، جب کوئی کام ہو تبھی رابطے کرتے ہیں. مشاورت کے بعد پارٹی منشور کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. کراچی میں پی ڈی ایم کا شو ایک بار پھر ناکام رہے گا. عوام ترقی اور خوشحالی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں پی ڈی ایم سیاسی اتحاد نہیں، کرپٹ ٹولے کی پناہ گاہ ہے. چلے ہوئے کارتوس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے. اپوزیشن کو فیس سیونگ بھی نہیں ملے گی. رسوائی اور شرمندگی ان کا مقدر ہے اور رہے گی. تحریک انصاف آج ترک میں جلسہ کرے گی. تخت نصرتی شہداء پاک میں پنڈال تیار. شرکاء سے وزیر اعلیٰ محمود خان، وفاقی وزراء مراد سعید اور علی امین گنڈاپور خطاب کریں گے. وزیر اعلیٰ محمود خان کرک کے لیے 5.5 ارب روپے کے گیس منصوبے سمیت دیگر منصوبوں کا افتتاح کریں گے.
फारूक सत्तार की दुबई में साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए यकजा होकर हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। इशरतुल इबाद कहते हैं माजी की तल्ख यादों को भूल कर कौमी इज्तमाई मुफाद में आगे बढ़ा जाए। फारूक सत्तार का कहना था कराची के अवाम में एहसास महरूमी तेजी से बढ़ रहा है, खात्मे के लिए मुश्तरका लाहे अमल नागुज़ीर है। 80-90 रुपया चीनी थी जो 150 रुपया किलो हुए हैं। मजदूर बंदा क्या करेगा इधर? 140 रुपए, 130 रुपए, 150 रुपए अपना मन माना रेट लगा रहे हैं। 400 रुपए की दिहाड़ी लग जाती। अगर 150 रुपए में हम लोग चीनी खरीद लें तो आगे के खर्चे किस तरह पूरा करें? मुल्क में महंगाई, चीनी की किल्लत बरकरार। फैसलाबाद में चीनी 160 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में मकामी चीनी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। 100 किलो का थैला 12,000 रुपए का हो गया। सवात में चीनी 130 रुपए फी किलो मिलने लगी। शहरियों के मुताबिक 90 रुपए किलो में मिलने वाली दरामदी चीनी गैर मयारी है। कराची के बाद कोयटा में भी डेयरी फार्मर्स की मनमानी, दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 140 रुपए फी लीटर हो गई। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, फैसला वापस लेने का हुक्म। इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। मामले पर इंतजामिया और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। सूबाई वज़रा सईद गनी और साथी जोकियों की सलार गोट आमद। नासिम जोकियों के अहल खाना से मुलाकात। कहते हैं सानिया इंतहाई तकलीफ दे है, भरपूर मसम्मत करते हैं। ये किसी का जाती फेल था, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत नासिम जोकियों के अहल खाना के साथ खड़ी है। आईजी पंजाब का जेर हिरासत मुल्जिमान की बरहना वीडियोस का नोटिस। रसूल नगर के चौकी इंचार्ज, मुतलका थाने के SHO, मुहर्रर समेत तमाम अमला मुअत्तल। मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। RPO गुजरावाला से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान को 2 माह कबल चौकी रसूल नगर में बरहना रखा गया और वीडियो बनाई गई थी। पंजाब में डेंगू के वार, मजीद 4 अफराद की जान ली। 24 घंटे में 270 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 24 घंटे में डेंगू के मजीद 23 केस सामने आ गए। रूरल एरिया से 11 और अर्बन से 12 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से भी तजावुज कर गया। बेहंगम ट्रैफिक, सनत और फसलों की बाक़ियात जलाना फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह। एंटी स्मोक टास्क फोर्स के 5 खुसूसी स्क्वाड तश्कील। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में इन लावारिस मैयतों को दफनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं है। मैंने हर एक से फरियाद की, हर दरवाजा खटखटाया कि हमें लावारिस मैयतों की तदफीन, छिपा कब्रिस्तान के लिए कराची में कोई जगह मिल जाए, लेकिन अफसोस कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कराची में लावारिस लाशों की तदफीन के लिए कोई जगह नहीं। बार बार अपील के बावजूद किसी ने सुनवाई नहीं की। समाजी रहनुमा रमजान चीफा ने सवाल उठाया, कहा लावारिसों के लिए कब्रिस्तान का मुतालबा नाजायज है क्या बहस मुसलमानों को ये फर्ज नहीं कि लावारिस लाशों को मुकम्मल इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द खाक किया जाए? भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर, मुसलमानों के लिए जमीन तंग। नई दिल्ली के करीब शहर गड़गांव में हिंदू इंतहा पसंदों के औछे हथकंडे। खुले मकामात पर नमाज की अदायगी के खिलाफ एहतजाज। गुज़श्ता रोज नमाज जुमा के मकाम पर गोबर डाल गए। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसीज के खिलाफ भारत में भी आवाज उठने लगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी और RS के नजरिए पर गामजन है, जिसका मकसद नफरत फैलाना है, हिंद बतवा मुसलमानों और सिखों को मारना है। साइबेरिया समेत दीगर सर्द ममालिक से मेहमान परिंदों की सिंध आमद। सजावल में गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम को देखकर शिकारी फरार, जाल और परिंदे कब्जे में ले लिए गए। अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात को कतर संभालेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कतर से मुआहिदा तय पा गया है। कतर अपने काबुल के सिफारत खाने में अमरीकी मफादात सेक्शन कायम करेगा।
قومی T20 اسکواڈ دبئی سے ڈھاکہ پہنچ گیا. کپتان بابر اعظم اور شعیب ملک 16 نومبر کو ٹیم جوائن کریں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 19 نومبر سے شروع ہوگی. ریکور کر گئی. ہاں یہ پاکستان انڈیا کی شکست سے ہاں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ نے کہا نا غلطیاں کی نہیں ہو گئی. ہاں صحیح غلطیاں کوئی کرتا تو نہیں جان کے تو نہیں کرتا. اور دوسرے کہ جب اتنا پرجوش سارا کچھ ہو تو کسی کا مطلب دماغ تو نہیں خراب کہ وہ جان کے کرے گا. صحیح بات. اور ہر لمحہ پرجوش میں پاکستانی کھلاڑیوں کی ستائش. تنویر احمد نے کہا حسن علی کو برا بھلا کہنا درست نہیں. یونس خان نے کہا ہم بار بار مشورہ دے رہے تھے کہ کھلاڑیوں کو آرام دیں. مہمان خصوصی بشریٰ انصاری نے کہا غلطیاں کی نہیں ہو گئیں. معصومانہ سوالات میں بشریٰ انصاری اپنی مرحوم بہن کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئیں. کہا امی کو آج تک نہیں بتایا کہ سنبھل نہیں رہی. بہن کی آواز نکال کر بات کرتی ہوں. ہم سٹارز دکھ چھپا کر ہنستے ہیں لیکن کچھ بے رحم لوگ تنقید کرتے ہیں. بشریٰ انصاری نے عمران خان کو مشورہ نہیں اگلے الیکشن تک کا وقت دیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.